کے جو ہتھیار ہیں وہ ابنائے ہرمز پہنچ گئے ہیں. لگ رہا ہے کہ WWE جو 3 ہے اس کی طرف جو معاملہ ہے وہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے. اور دوسرا کو بتائیں کہ پیٹ ہیڈسن جو ہے وہ جو وزیر جنگ ہے امریکہ کا, اس نے بولا ہے کہ ایران نے ہار مان لی ہے. جب اس کی ڈیٹس دی تھی اب مئی کی تو وہ بڑی کریٹیکل تھی, اور یہ اب چانس ہے کہ یہ چانس مئی کے اندر موجود ہے جن میں پاکستان انڈیا کو جواباً حملہ کر دے. ان کی پوری کوشش یہی ہے کہ یو اے ای اور ادھر کے ممالک جنگ لڑیں بس, اور امریکہ پیچھے چلا جائے. السلام علیکم, میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. 13 مئی 2026 اور آج بدھ ہے. ناظرین, بہت سارے لوگ جو ہیں ہمیں پیار کرتے ہیں کمنٹس کے اندر. آپ لوگوں کا ایک ایک کمنٹ میں اسامہ علی صاحب کو بتاتا ہوں. میں نے کل ایک پروگرام لگایا جس میں اسامہ صاحب کی جو پریڈکشن تھی, وہ چاہے وینزویلا کے حوالے سے ہو, وہ چاہے آپ دیکھ لیں جو ڈیٹیں اسامہ علی صاحب نے ہمیں دی, اس کے اندر وہ ساری چیزیں آپ سب نے دیکھی. آپ دیکھیں کہ 10 مئی کے اندر جو کریٹیکل سچویشن بنی, آپ سب کو وہ بتایا میں نے اس حوالے سے. اس کے علاوہ کویت میں آپ دیکھیں کیا معاملات ہوئے, نیا ملک جنگ میں آ گیا. اور اب آج جو خبر دینے جا رہا ہوں آپ کو, شمالی کوریا بھی اس ٹائم پہ جنگ میں شامل ہونے جا رہا ہے. اب میں خبریں اس لیے دیتا ہوں, مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ جو پریڈکشن ہوتی ہیں وہ اسامہ صاحب کی ٹرو آپ کو تب پتہ لگتی ہیں جب خبریں ساتھ ملتی ہیں. تو چلیں ناظرین, خبروں کی طرف اب ہم چلتے ہیں. آپ فیس بک پہ بھی ہمیں فالو کریں, وہاں پر بھی ڈسکرپشن میں لنک ہے. سب سے پہلے آپ کو خبر دیتے ہیں کہ شمالی کوریا کے جو ہتھیار ہیں وہ ابنائے ہرمز پہنچ گئے ہیں. لگ رہا ہے کہ WWE جو 3 ہے اس کی طرف جو معاملہ ہے وہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے. اور دوسرا کو بتائیں کہ پیٹ ہیڈسن جو ہے وہ جو وزیر جنگ ہے امریکہ کا, اس نے بولا ہے کہ ایران نے ہار مان لی ہے ہمارے آگے, یہ اس کا سٹیٹمنٹ آئی ہے. دوسرا آپ کو بتائیں کل رات جو خبریں اس ٹائم انڈین میڈیا جو دے رہا تھا, وہ ٹیکنیکل ٹریبیون ہے, اس نے خبر دی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی LOC کرشنا گھاٹی پر شدید فائرنگ ہوئی ہے اور ایک بھارتی فوجی اس میں ہلاک ہونے کی بھی نیوز آئی ہے. اور صرف اسی طرح کی نیوز انڈین میڈیا صرف دے رہا ہے. دوسرا NDTV نے بھی نیوز اس پر دی ہے اور انڈین ٹوڈے نے بھی اس پر رپورٹ کیا ہے. لیکن ریئل نیوز کی تلاش آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ کرتے ہیں. ابھی تک پاکستان نے اس کی کوئی تصدیق نہیں کی, لیکن انڈین جو میڈیا ہے وہ اس ٹائم ہائپ کریٹ کر رہا ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان نے اب اپنا جو ہے کس لیا ہے کہ یہ افغانستان میں جتنے بھی دہشت گرد ہیں ان کو نہیں چھوڑا جائے گا. جیسے ہی پاکستان نے یہ سٹیٹمنٹ دی, خواجہ آصف نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ ان کو اب نہیں چھوڑیں گے جو پاکستان کی طرف بری نظر سے دیکھے گا, تو ساتھ ہی انڈین میڈیا نے اس طرح کی نیوزز جو ہیں وہ اڑانے لگ گیا. اب اس میں کتنی سچائی ہے یہ آنے والے وقت میں ہمیں پتہ لگ جائے گا. ویسے اسامہ علی صاحب نے پریڈکشن انڈیا کے حوالے سے دی ہوئی ہے. دوسرا کو بتائیں کہ آئل مزید مہنگا ہو گیا ہے, 101 فی بیرل کل تک جو ہے وہ چلا گیا ہے. دوسرا کو بتائیں کہ امریکن نیوز کلیم کر رہا ہے کہ اسرائیل نے اپنے ایرانی جو ڈوم سسٹم ہے وہ خفیہ طور پر عرب امارات شفٹ کیے ہیں اور یوئی ایران سے تاکہ بچ جائے. اس طرح کے خبریں بھی آ رہی ہیں. وال سٹریٹ جرنل کہہ رہا ہے عرب امارات نے جنگ کے دوران جو لوان جزیرہ ہے اس میں آئل ریفائنری کو نشانہ بنایا اور خفیہ طور پر UAE اپریل کی جنگ میں شامل ہو گیا تھا, اور امریکہ نے اس کو بولا تھا ویری گڈ. یعنی ایران نے جو اٹیک دبئی پر کیے تھے اس میں دبئی بھی خفیہ طور پر اٹیک ایران پہ کر رہا تھا, تبھی ایران اس پر اٹیک اس ٹائم پہ کر رہا تھا, اور اب یہ خبریں انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. دوسرا فوکس نیوز نے بولا ہے کہ UAE ہٹنگ ایران ویری ہارڈلی, اور یعنی اندر ہی اندر چپکے سے UAE جو ہے وہ اٹیک کر رہا تھا. اچھا, کویت نے ایرانی فوجی کل جو ہے وہ زندہ گرفتار کیے اور IRGC کا پورا اسکواڈ سمندر میں آیا تھا تو اس کو انہوں نے اریسٹ کر لیا, اور یہ فشنگ بوٹ کے ذریعے انٹر ہو رہے تھے تو ان کو اریسٹ کر لیا گیا. اور ٹیلی گرام کیا رپورٹ کر رہا ہے کہ ان کے جو شیخ نعیم نے بولا ہے کہ حزب اللہ ہتھیار نہیں ڈالے گا, ہم میدان جنگ نہیں چھوڑیں گے. IRGC کے سمندر میں حملے جاری ہیں اور امریکہ نیوی بھی آمنے سامنے ان کی آپس میں جنگ جاری ہے اس ٹائم پہ سمندر میں. عمران والا بھی کٹا جو ہے وہ کھلا ہوا ہے, ادھر بھی جنگ جاری ہے, حزب اللہ بھی ایکٹیو ہے, اور پاکستان جو ہے وہ کوشش ابھی بھی کر رہا ہے کسی طرح سے مذاکرات ہو جائیں. لیکن اور دیگر جو کنٹریز ہیں, ایران کا کہنا ہے کہ وہ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں, لیکن پاکستانی ایک واحد ہے جو ہمارے بیچ میں ثالثی بنے گا. اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ نارتھ کوریا, جو سامد صاحب کی پریڈکشن تھی کہ ایک کنٹری ہم دیکھیں گے, کویت بیچ میں آیا, نارتھ کوریا, شمالی کوریا کی جو خبریں ہیں ہتھیار اب پہنچ گئے بنائے ہرمز, یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ ساری باتیں پوچھیں گے. کلام دعا کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. دیکھیں یہ جو ایسٹ کی طرف آیا مارس, جو اب یہ ڈیفینیٹلی ایسٹ کی اس میں کوئی نہ کوئی ہلچل دکھاتا ہے. یہ فلپین سائڈ
चाइना, ताइवान, जापान और इसी तरीके ये सारे जो एरियाज हैं इनको भी एक्टिवेट करता है, और राइट एग्जैक्टली यूरोप को भी एक्टिवेट करता है जब अपोजिशन बनाएगा लिब्रा साइन की, और स्कॉर्पियन ये एरिया मिडिल ईस्ट में भी 8 एस्पेक्ट अपना डालेगा और अपने ही साइन में होगा, डेफिनेटली बड़ी ताकत से सब करेगा और बड़ा ज़्यादा पब्लिक के लिए मैं समझता हूँ कि मुशक्क़त का टाइम नज़र आता है। और जहाँ तक रहेगी पाकिस्तान इंडिया भी अपने आप में भरपूर चांसेस मौजूद हैं, भरपूर चांसेस मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली इसकी 2 रीज़न होती हैं। एक तो यह है कि फर्स्ट हाउस पब्लिक का घर, किसी भी मुल्क का लगन जो होता है वो उसकी पब्लिक होती है, और जो उसके अपोजिट 7th हाउस होता है वो उसका दुश्मनों का घर, ओपन एनिमी का घर होता है। जी सर। तो अब यूं समझें कि जितने भी जो ईस्टर्न कंट्रीज हुए मोस्ट प्रोबेबली उन सब के जब मार्स पब्लिक के घर में आया तो अपोजिशन तो उसने एनिमीज में बनाई। अच्छा, एक तो उसने अपोजिशन बनाई एनिमी, ओपन एनिमी के साथ खुली जंग में, दूसरा 8th हाउस सडन, यानी कि जंग के अंदर सडन जो कुदरती आफात हैं उनको भी ट्रिगर कर रहा है, यानी कि जंग और बारूद के नतीजे में कुछ ऐसा होना जिसके तहत कोई जल्जला आ जाए, जिसके तहत कोई सर तूफान ईरान आ में जाए। आया जल्जला, ईरान में अच्छा। 2 बड़े जल्जले आए हैं। अच्छा, मतलब यही शुरू होगा अब सिलसिला, यही खबरें होगी ईस्ट की साइड से, इसी सारे एस्पेक्ट से। अब आ जाए जो पाकिस्तान इंडिया पकड़ा, पाकिस्तान इंडिया की ये क्रिटिकल डेट्स थी। अब हम मसला यहाँ ये हो रहा है, हमारा अवामी भी कह लें या ओवरऑल, कि हम अब अफगानिस्तान को अफगानिस्तान, इंडिया को इंडिया, हालांकि दोनों एक होके हम पे हमला कर रहे हैं। पैसा उनका है, वर्दी उनकी, मान लो कि नहीं है, शलवार कमीज है, लेकिन पैसा और माइंडसेट उनका है। अब उस दिन डेट थी तो बन्नू पे बहुत बड़ा अटैक हुआ। अच्छा, उसके बाद पूरा काफी मतलब 100 का जत्थे ने आके अटैक किया, डिफरेंट जगहों पे पुलिस के रास्ते बंद किए गए, पूरा मतलब प्लान्ड एक वो। अब हम इंडिया की तरफ देखते रहे कि बाहर से अटैक है। अब मसला ये है कि अब फलक के घर का जायचा, मान लो फलक का जायचा या फलक का, तो इसमें यही होगा कि दुश्मन हमला करेगा। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि फिर जो एक्चुअल साइंस है, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी को बड़ा फॉलो करते समझते हैं, एक्चुअल तो साइंस ये थी, याद है जब मैंने कहा था कि हर मगरिब मशरिक पे करेगा, अब आ गया मशरिक मगरिब वाला उल्टा सीन चलेगा। तो हम अफगानिस्तान पे कर रहे थे, लेकिन इंडिया हम पे यहाँ से नहीं कर रहा था, अफगानिस्तान से कर रहा था। यहाँ मामला खराब, समझ लें, यहाँ आके जो उसकी एंगल है ना, वो उस पर टिल्ट कर रहे थे अपने उधर से करा के, क्योंकि वो तो इस सारी रीडिंग्स को लेके चलते हैं, उनको तो बड़ा इस सारी तो इसलिए जब इसकी डेट्स दी थी अब मई की, तो वो बड़ी क्रिटिकल थी, और ये अब चांस है कि ये चांस मई के अंदर मौजूद है, कि मई के अंदर ऐसी तारीखें मौजूद हैं जिनमें पाकिस्तान इंडिया को जवाबन हमला कर दे। अगर ये अफगानिस्तान का हमला इसी तरीके से चलता रहा तो डेफिनेटली पाकिस्तान उनको तो जो करेगा सो करेगा, इंडिया पाकिस्तान के भी भरपूर चांसेस मौजूद हैं। और इसी तरीके से जहाँ तक रहेगी बात ईरान के और यूएई की, आपने जो बात की, ईरान और यूएई बेसिकली देखें, इन लोगों की जो एग्जिस्टेंस है, अमेरिका और उसके एलाइज, पेट्रो डॉलर, उसका गठजोड़, अगर रास्ता बंद होता, तेल बिकेगा ही नहीं, तो खाएंगे किधर से? तो डेफिनेटली ये जंग उन्होंने किसी न किसी साइड पे लगा के छोड़नी है, और यूएई बिल्कुल नहीं चाहता किसी भी किस्म का ईरान, ऐसा ईरान जो उसके लिए दर्द सर बने। कोई भी हो, लॉजिकली है कि कोई भी हो तो यही चाहेगा, और हर किसी को अपने अपने धंधे में आगे जाना होता है मतलब आप ये देखें ना कि हर किसी के पास अपने पेशे या उसकी वो जस्टिफिकेशन मौजूद है। तो इसलिए इनका मई इनके लिए क्रिटिकल है, इनके आपस में टकराव, ज़मीनी फौजों का टकराव, यूएई और इस सारी से खुद पीछे होना चाहता है, खबरों से निकलना चाहता है, और ये कहलाना चाहता है कि ये यूएई अपने ऊपर ले ले जंग, ताकि दुनिया की, अब
مطلب لاجیکلی دی بھی جا سکتی ہے کہ یار تم یہ جنگ لیڈ کرو, تم لیڈر بن جاؤ, امریکہ اور اسرائیل پیچھے چھپ جائیں, کیونکہ امریکہ اب اپنے آپ کو اسرائیل سے علیحدہ نہیں کر پاتا, اور اگر ہم کوئی بیان دیتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں مارکیٹ گرتی ہے. تو مقصد تو ایران کو ہی مارنا ہے نا, دشمن مشترک ہے, تو تم لیڈ کرو. یہ اب مجھے لگتا ہے کہ یہ لیڈ کے سر پہ دے کے خود پیچھے کو ہونے کے چکروں میں اس طرح کے انداز سے ان کی جی جی سر, ٹرمپ چائنا پہنچ گیا, یہ خبر بھی تھی, اور ساتھ ہی جیسے ہی چائنا پہنچا تو ایران میں 2 زلزلے آئے ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نیوکلیر ٹیسٹ تو نہیں کیا ایران نے. نہیں, ایران نیوکلیر ٹیسٹ نہیں کر سکتا, شرعی طور پہ الاؤ ہی نہیں ہے, وہ نہیں کرے گا. کرے گا تو یہ اللہ کی جتنی مدد اس کو مل رہی تھی, یہ جو طیارے گر رہے تھے بغیر ایئر فورس کے اور بغیر اس کے جو ڈیوائن ہیلپ تھی, جذبہ تھا, قوم ایک تھی, وہ سب ختم ہو جائے گا. نیوکلیئر کا اثر تو اللہ کو پسند ہی نہیں ہے, اسی لیے تو قوم آپ دیکھیں کہ آپ نے نیوکلیئر بنا لیا ہے نا, کب سے پڑا ہے آپ کے پاس, کھلے کھائی جا رہے ہیں ٹکا کے صبح و شام. بلوچستان دیکھیں, KPK دیکھیں, اپنی اندر کی حالت دیکھیں, جتنے کسی ملک میں جنگ میں مرتے ہیں نا, آپ کی روٹین جاب ہے یہ. مطلب فلک ابھی آپ نے جب دیکھا انڈیا نے 4 دن آپ پہ میزائل برسائے, اموات کتنی تھی, 26 یا 24, اتنا ہی فگر تھا. اور ابھی بنو اٹیک میں 15 تو ڈائریکٹ ہوئے, اس کے بعد والا دھماکہ اگلے دن ہوا, وہ علیحدہ صرف 2 دن کی اس میں. اچھا اگلے دن اسرائیل نے بہت بڑا جی لبنان پہ اٹیک کیا اس مہینے, تو ان کی تعداد لگا لیں جو اسرائیل کے, اور آپ اپنی 1 ماہ کی دہشت گردی کے 2 ماہ کی 1 ماہ کی لگا لیں, فگر میچ کر لیں, تو آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی بھائی اللہ معاف کے لوگوں کے جو جنگی حملوں میں ہوتا ہے, آپ کے بھی جنگ ہی چل رہی ہے, بس آپ لوگ ڈھیٹ ہیں. انسانیت کی قدر نہیں, زندگی کی قدر نہیں ہے. لوگوں کا ایک مارا جاتا ہے تو وہ بتاتے ہیں ادھر جو ہے روٹین ہے 10-15 کو, تو سمجھتے کچھ نہیں. سر اب آپ مجھے یہ آپ سے سوال ہے, کہہ دیتے نا 11 کو کیا ہوا, یہی کہہ دیتے نا. جو نہیں سمجھتے انسانی جان, وہ کہتے ہیں میرے سر میں گولی لگے آ کے انڈیا کی یا اس کی, تو پھر میں مانوں جنگ ہوئی ہے, ورنہ نہیں. سر جی مجھے آپ سے ایک سوال ہے, یہ بتائیں کہ اب پاکستان افغانستان دوبارہ چھڑنے والا کام جو یہ اس ٹائم پہ, نہیں پاکستان اب جواب پراپر دے گا ان کو, خواجہ آصف کی اسٹیٹمنٹ تو آ لگ رہا ہے کہ پاکستان صرف ان کو نہیں انڈیا کو بھی ثابت ہونے دے گا. ٹھیک ہو گیا, یہ پریڈکشن اسامہ صاحب کی آپ نوٹ کر لیں. سر آپ نے جو وینزویلا سے لے کے اس سے پہلے تو پریڈکشنیں تھیں, وہ تو تھیں, مجھے یاد ہے وینزویلا ہر پروگرام میں آپ کہتے تھے, پھر ٹرمپ نے وہ حملہ کیا. مجھے آج کیونکہ جو ہمارے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں نا نیچے, وہ میں پوری پریڈکشن آج اسامہ صاحب کی جو پوری ہے وہ لکھ کر دیں, میں ویٹ کروں گا. جو لکھے گا, جو ہمارا ویور پکا ہے, سچا ہے, جو لکھے گا میں اس کو یقین کریں اس کا کمنٹ لوں گا, اور اس کا ہی کمنٹ بار بار لوں گا. اب دیکھتے ہیں کتنے لوگ جو ہیں جن کو پریڈکشن اسامہ علی صاحب کی یاد ہے وہ نیچے لکھے, اور جن کو نہیں پتا نئے جوائن کر رہے ہیں وہ ذرا یہ پریڈکشن دیکھیں کہ اسامہ صاحب کے فینس جو ہیں نیچے لکھ رہے ہیں. اچھا سر, آپ یہ شمالی کوریا کے حوالے سے کیا دیکھتے ہیں, اور یہ جو کویت آ گیا جنگ میں اور ایرانی فوجی اس نے ریسٹ کر لی ہیں, یہ تو مسلم ممالک اب لڑ پڑے آپس میں ایک طرح دیکھا جائے. تو میں بتایا تو ہے کہ امریکہ اب چاہتا ہے کہ وہ ٹائٹل سے ہٹ جائے, ان کو لڑا دے, لمبی یہ جنگ لڑیں اور امریکہ پیچھے چلا جائے. ان کی پوری کوشش یہی ہے کہ UAE اور ادھر کے ممالک جنگ لڑیں بس, اور امریکہ پیچھے چلا جائے. خبروں میں نام آئے مسلم جو چاہ رہا تھا کہ مسلم آپس میں لڑے, وہ نہیں, وہ خبریں, ہاں خون بھی انہی کا بہے, اور ہمیں جو بتا رہے تھے نا جی. تو دیکھیں یہ مئی جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہے. چائنا وزٹ جو ہے اس کا ٹرمپ کا, مجھے تو نہیں اس میں بہت زیادہ فروٹس نظر آ رہے کہ کچھ حاصل کر پائے گا, اور بات ویسی ہوگی جیسی ہر جگہ اب تک کی امریکہ کی اس کی ہسٹری میں ناکامی ملی ہے, اور کوئی خاطر خواہ اس میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی پیش رفت نہیں ہو پائے گی. اور چائنا اپنی جو چیزوں میں بڑا کلیئرٹی سے چلتا ہے, وہ بڑا کلیئر ہے اپنے خطے کو لے کے اور اپنے خطے کے الائز کو لے کے. امریکہ کی کوشش ہوگی کہ اس وقت سب سے بڑا جو چائنا کی سپورٹ ہے ایران کو, وہ یہ ہے کہ وہ اس کا آئل بائی کر رہا ہے, سیم ایز اٹ از جو رشیا کو سپورٹ انڈیا کر رہا تھا یا چائنا کر رہے تھے. تو امریکہ اب تہی دست ہے اس معاملے کو لے کے کہ وہ ان کی گاہکی کیسے خراب کرے. تو کوشش یہی ہوگی, جیسے انڈیا کے ساتھ بھی کر کے کوشش کی گئی تھی کہ انڈینز رشین آئل نہ لیں, تو اسی طریقے کی طرز کی یہ اٹیمپٹ ہے بیسیکلی, اور کچھ نہیں. اس سے کوئی بہت بڑا کوئی ہدف نہیں نکلنے والا.
اور جہاں تک رہ گئی اب ہینٹا وائرس کی بات، وبا، وہ ہاں وہی میں کر جیسے جیسے آ رہا ہے جون میں، یہ تینوں چیزیں ہی، لاک ڈاؤن، وائرس اور جنگ اور تابکاری اور قدرتی آفات مکس، وہ ساری چیزیں چھپ گئی، اکٹھی ہو رہی ہیں جو کہ جون تو، لیکن جون کے اندر سے مجھے لگتا ہے کہ کچھ سکون کا، اور سکون ہی ہوگا، سارے ٹک جائیں گے، مطلب نکل ہی کوئی نہیں رہو گے، اتنا مزہ آیا کرتا تھا. آئی لو دا کرونا ٹائم. شام ایسے لاہور کی سڑکیں بھی اسلام آباد کی لگتی تھی، دور سے درختوں کے ویو اور دور تک جاتی سڑک. لاہور بھی ایسی ہو گیا تھا، اسلام آباد کے ویوز تھے لاہور کے بھی، ایسے سکون شانتی زبردست. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہونا تو یہی چاہیے. اور یہ ایسے فضول میں سمجھتا ہوں کہ یہ گھروں میں گھس کے مار سکتے ہیں، یہ گھروں میں گھس کے یہ آپ کی حکومت اٹھا سکتی ہے، چادر چار دیواری کو خراب کر سکتی ہے، چلان غریب رکشے والے کے صبح شام کر سکتے ہیں. لوگ آگ لگا رہے ہیں اپنے آپ کو، رکشے والے آگ لگا رہے ہیں، خودکشیاں ہو رہی ہیں. چلان پہ اگلے دن دیکھا خودکشی ہوئی پڑی تھی. مطلب بڑا دل دکھا کہ وہ بندے کا ہارٹ فیل ہی ہو گیا کہ اتنا غربت اور اس کے ہاتھوں. سر اس ٹائم پہ لاہور میں اولے پڑ رہے ہیں، اولے پڑ رہے ہیں، برف آ رہی ہے. یہ آپ سے میں پروگرام کر رہا ہوں لائیو، یہ برف آ رہی ہے اندر بھی باہر سے نا، اولے پڑ رہے ہیں اس ٹائم. چلو اچھا ہے، انجوائے کرے لاہور سردی کو. اچھا بہت اس میں تیز برف آ رہی بات تھی وہ ہے. یہ بات دیکھیں سر، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا، یہ اندر آئیے، یہ دیکھیں، یہ اولا لاہور میں پڑ رہا ہے اس ٹائم. یہ میں نے دروازہ کھولا ہوا ہے تو باہر سے بارش ہو رہی ہے اور یہ اولے پڑ رہے ہیں. یہ روک تو نہیں رہے آنے والوں کا راستہ جو ہے. وہ دیکھیں باہر سے برف آ رہی ہے بہت سپیڈ سے، اس ٹائم لاہور میں اولے پڑے. لاہور سے جو دیکھ رہے نہیں، یہ لائٹ بھی چلے گی، لائٹ بھی چلے گی. سر جی آخری سوال ہے. جنگی وار اینکر ہونے کی نا، کہ ہیلمٹ پہنا ہو، یہ دیکھیے جی بم آ گیا، یہ دیکھیے جی وہ آ گیا. اینی ہو، بات سمجھانے کی یہ تھی کہ بھائی ملک جو ہے 5 بجے سب بند کر دو، سوائے ہاسپٹل اور جو 24 گھنٹے کی کوئی گروسری سٹور کے، بس سب بند. اسی سے ہی آپ کا تیل، اسی سے ہی آپ کی بچت، اسی سے ہی زندگیاں، اسی سے ہی ڈپریشن ختم ہوں گے، اسی سے ہی آلودگی کم ہوگی، اسی سے ہی سب چھپا ہوا ہے. صرف 5 بجے سب بند، اور پھر شام 7 بجے آپ لوگ اپنے گھروں میں لوگوں کے ساتھ ہوں گے. اور دوسرا، ڈسکریج کیا جائے، پبلک ٹرانسپورٹ کو انہینس کریں، اس کو انکریج کرنے کے طریقے نکالیں. اور جو پرائیویٹ وہیکلز ہیں ان کو بھی کنجیشن زونز بنا کے، جیسے لنڈن میں ہوتا ہے کہ ایک خاص سینٹرل لنڈن میں جب جاتے ہیں تو آپ کنجیشن چارج پے کرتے ہیں، وہ ہونا چاہیے تاکہ لوگ ڈسکریج ہوں، بس پہ جائیں، پبلک ٹرانسپورٹ پہ جائیں، پرائیویٹ گاڑی نہ یوز کریں. اب اکیلا بندہ ہے اکیلی کار لے کے پھر رہا ہے، اکیلا آدمی ایک گاڑی لے کے پھر رہا ہے، سارا دن دھواں مارتا پھر رہا ہے. تو اوور آل سوسائٹی جو ہے وہ ڈیمیج ہو رہی ہے. تو صرف پاکستان کی ترقی جو ہے وہ ہے 5 بجے بند ہونا، ایوری تھنگ، بس. اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں رہے گی ہمیں. یہ جس سر دن جی کا کریلا میں نریندر مودی نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے بولا 2 دن پہلے کہ جی ایک بندہ جو ہے ایک گاڑی میں نہ جائے، 4 جنہیں گاڑی میں جائے. بہت بڑا آئل کا بحران انڈیا میں آنے والا ہے. اور ساتھ اس نے کہا ہے کہ گولڈ نہ لیں، انڈین کو کہہ رہا ہے کہ گولڈ نہ لیں، گولڈ لیں گے تو ایران کو فائدہ ہوگا، انٹرنیشنل فائدہ ہوگا، انڈیا کی کرنسی ڈوبے گی. نریندر مودی نے یہ سٹیٹمنٹ عوام سے خطاب انڈیا میں کیا. وہ ڈیفینیٹلی نہیں ہوتا ہے، کاغذ ڈی ویلیو ہوتا ہے تو گولڈ اوپر جاتا ہے، آپ گولڈ بائی کرنے لگتے ہیں تو اصل میں روپے کو چھوڑنے لگتے ہیں نا، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں. بہرحال یہ صورتحال ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دن اب شروع ہو رہے ہیں، جب ہم بات کر رہے ہیں، آپ لوگ اپنی بیک اپس، تیاریاں، چیزیں رکھیں، کیونکہ مئی اتنا ایزی نہیں ہے. مئی میں بڑا کچھ چھپا ہوا ہے. سر آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ ناظرین کل پھر ملاقات ہوگی. سبسکرائب کر لیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیں. اور نیچے پریڈکشن یاد سے آپ نے کمنٹ کرنے ہو اسامہ علی صاحب کی، جو کمنٹ کرے گا کل کے پروگرام میں وعدہ کرتا ہوں ان سب کے نام میں نوٹ کر کے ضرور لکھوں گا. اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں آپ سے کل. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر.